بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی زبردست ویڈیو ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے۔ بیٹی کا حصہ۔ بوڑھے باپ نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا، سارے بیٹے قریب قریب بیٹھ گئے، ایک نظر سب پر ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اپنی جائیداد میں تم میں تقسیم کر کے جاؤں گا، سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا ابا جان؟ سب سے چھوٹا بیٹا پوچھ بیٹھا۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں، خوش پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ چھوٹا بچہ پوچھنے لگا، ابا جان بیٹی کو جائیداد سے حق دینا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو یہ علم نہ تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ پھر بول اٹھا، بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ دوستو اس میں بہت بڑا سبق ہے آپ لوگوں کے لیے، جو ہم لوگ اس طرح کر کے بیٹی کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی، لیکن حالانکہ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو کیا آج ہم غیروں میں جائیداد نہیں جانے دے رہے؟ کل ہم اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جا کر کس طرح دکھائیں گے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ مالک آپ کے حکم کی ہم نے روگردانی کی ہے۔ یہی بیٹی باپ کا سہارا بنتی ہے، بیٹے تو چھوڑ جاتے ہیں، بیٹے پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے تکلیف بیٹی کو ہوتی ہے، اگر بھائی پریشان ہو تو بہن کو تکلیف ہوتی ہے۔